العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم۔ یہود کی برائیوں اور خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ اصل میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر یہودی تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا ہے، تم تو مسلمان ہو جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بس جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے نا ہمارے نبی پر، ہم اسی کو مانیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے ان کی تردید کی ہے کہ تم اس بات میں بھی سچے نہیں ہو کہ ہم اپنے نبی یعنی تورات کو مانتے ہیں۔ دیکھیں سارا ترجمے میں آ جائے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، انہوں نے کہا کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ یہ ان کا کہنا کہ جو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اس سے بھی حسد ظاہر ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے اس سے بھی حسد کا معلوم ہوتا ہے کہ بس اسی بات کو مانیں گے، اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، جو ہمارے نبی پر یا ہمارے اوپر جو نازل نہیں ہوئی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح سے ان کی اس بات کو جو ہے وہ ان کے انکار کو، ان کی تردید کو، ان کے نہ ماننے کو ظاہر کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کہ یہ کتاب کون سی کہ قرآن پاک، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ یعنی جو کل والی بات یہ کہ جو تورات کے اندر احکام ہیں، تورات کے اندر جو باتیں ہیں، تورات جو کتاب ہے یہ اس کی کوئی مخالف نہیں ہے، یہ اس کی کوئی اپوزٹ نہیں ہے، تو اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اور مصدق کے اوپر جب ایمان لاتا ہے تو مصدق کے اوپر بھی ایمان لانا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہے کہ اس کو تو میں مانتا ہوں اور تصدیق کرنے والے کو نہیں مانتا، تو یہ تو پھر اس کو بھی نہ ماننا ہوا۔ اب میرے ذہن میں یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں جو ہے فلاں کو ووٹ دوں گا، لیکن دوسرا اگر کہے کہ بھئی میں بھی اسی کو ووٹ دوں، اس کو منع کرے بھئی نہیں تو نے نہیں دینا، تو نے نہیں دینا، یہ اس کا حمایتی تو نہ ہوا، یہ اس کا جو ہے وہ ساتھی یا اس کا خیر خواہ تو نہ ہوا۔ تو جب قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح بیان کرتا ہے، تو پھر یہ قرآن پاک کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور فرمایا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، میرے محبوب آپ کہیں قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ تورات کے بعد جو اللہ کے نبی آئے ہیں ان کو کیوں تم نے شہید کیا ہے؟ دوسری بات ہوگی کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہارا تورات کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر تورات کے اوپر ایمان ہوتا تو جو اللہ کے نبی آئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا تو شہید ہونا، آرے کے ساتھ چیرا جانا مشہور ہے نا، تو پھر ان کو کیوں جو ہے وہ شہید کر دیا تم نے؟ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ واضح دلائل سے مراد یہ ہے کہ دریا سے 12 جو ہے وہ راستوں کا بن جانا، اور جو ہے وہ پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، اور آسمان سے کھیر اور بٹیر کے گوشت کا نازل ہو جانا، کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا، اور لائٹ کا انتظام ہو جانا میدان تیہ کے اندر، یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ جو ید بیضاء ہے کہ ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، عصا مبارک ہے، ٹھیک ہے جی،
کہ سانپ بن جاتا، اگر وہ پانی پر مارتے راستے بن جاتے، اگر پتھر پر مارتے تو وہ جو ہے اس سے چشمے جاری ہو جاتے۔ تو یہ واضح نشانیاں اور واضح دلائل لے کر آئے ہیں، لیکن تم دیکھو اتنے بیوقوف کہہ لو یا اتنے جو ہے وہ کم درجے کے ہو۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ ہے نا پیچھے کہ جب کتاب لینے کے لیے گئے موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں سامری نے بچڑا بنایا اور جو ہے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور بنی اسرائیل والوں نے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ تو ان باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہارا تورات کے اوپر بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ وانتم ظالمون، تم ظالم ہو۔ اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ جب یہ انکار کر رہے تھے کوہ طور ایسے ان کے اوپر کھڑا تھا جیسے یہ ہمارے اوپر چھت کھڑی ہوئی ہے کہ مانو، اگر نہیں مانتے تو ابھی یہ تمہارے اوپر گرے گا۔ اور فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم، اس کو پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، یعنی تورات کے احکام، واسمعوا، اور سنو۔ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ان احکامات کو لو اور سنو، انہوں نے کہا کہ سمعنا، بات تو سن لی ہے، وعصینا، ہم اس کی کیا کریں گے؟ نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت پیدا کر دی گئی ہے ان کی کفر کی وجہ سے، یعنی اس کو معبود بنا لیا تھا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔ قل، آپ فرما دیں، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارا اس طرح کرنا یہ برا ہے، کہ مطلب کہ تم اگر تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا یہ قول و قرار، تمہاری یہ باتیں جو ہیں کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور فرمایا قل، آپ کہہ دیں، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اگر یہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ کے نزدیک خاص طور پر، دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ جو یہودی کہتے تھے کہ آخرت کے اندر یہودی ہی جنت کے اندر جائیں گے، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اگر تم اس دعوے کے اندر سچے ہو تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم موت کی تمنا کرو، ٹھیک ہے نا جی، کہ تمہارے اور جنت کے درمیان تو صرف موت حائل ہے، موت رکاوٹ ہے، تم تمنا کرو کہ موت آ جائے۔ تو کسی نے بھی وہاں تمنا نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، فرمایا اگر یہ جھوٹ موٹ کی تمنا کر لیتے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی بندہ کسی کو زیر کرنے کے لیے ایسے اپنے طرف سے جو کہہ دیتا ہاں جی میں ٹھیک ہے مجھے موت آ جائے، اگر جھوٹی تمنا بھی یہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتے۔ اور اسی طرح جب نصارہ مباہلے کے لیے آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے، مقابلہ کر لیتے تو یہ بھی مارے جاتے، اور جو ان کے گھر کے اندر تھے مال اور پچھلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے موت دے دینی تھی۔ اور فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان جو ہے محفوظ رکھے اور خاتمہ ایمان پر